ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਆਪਸੇ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਚਨਿਓੜ ਦੇ ਪੀਰਾਂ ਕੋਲ ਤਵੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਾਂ کہ ساڑھے کو لکھ بھی نہیں تو تھوڑے کو لینا لگی ہیں زندہ باد. آپ نے پہلی غلطی تو یہ کی کہ چنیوٹ کے پیر سے لی. آپ ملتان کے پیر صاحب اور میاں والی کے پیر صاحب سے لیتے. اگر کہیں تو اس کے پروگرام کے بعد میں ان کے ٹیلی فون نمبر بھی دے دوں گا. اور سب سے بڑا پیر تو میں بیٹھا ہوں. 41 دن میں رزلٹ نہ آئے مفتی عبدالقوی صاحب پہ جرمانہ. اچھا. اور یہ آپ کے لیے بھی ہے, یعنی خواتین کے لیے بھی ہے, مردوں کے لیے بھی ہے. ریلی؟ جو محترمہ جو محترم شادی اور نکاح کے حوالے سے مفتی صاحب سے رابطہ رکھیں, مفتی صاحب جو وظیفہ بتائیں. جی تو شادی آپ سے ہوگی یا جانچ کرنا چاہتے ہیں؟ نہ جو پوچھے گا بچہ. لیکن اگر بچہ خود کہہ دے کہ آپ کے لیے ہے تو پھر میں کر لوں گا. اچھا ٹھیک ہے, لیکن اچھا چلیں. اوکے تھینک یو جی. ہوز نیکسٹ؟ السلام علیکم مفتی صاحب, میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ کیا محبت ایک ہی بار ہوتی ہے یا بار بار ہو سکتی ہے؟ اگر عام انسان کے لیے کہتے ہو تو ایک مرتبہ, مفتی صاحب کے لیے ہزاروں مرتبہ. اچھا مفتی صاحب, ایک وقت میں 4-5 لوگوں سے محبت ہو سکتی ہے؟ جب 4 سے نکاح جائے جائے تو محبت بھی تو 4 لوگوں سے ہو سکتی ہے. جی نیکسٹ کوسچن. مفتی صاحب, جو خاتون آپ کے ساتھ فریم میں آ جائے وہ وائرل ہو جاتی ہے, تو کہیں لوگ آپ کو وائرل ہونے کے لیے استعمال تو نہیں کر رہے؟ ہاں بہت اعلیٰ سوال ہے, لیکن آپ نے ذرا جملہ آدھا کہا ہے. اگر کہیں کہ جو خواجہ سرابی آپ کے ساتھ آ جاتا ہے وہ بھی وائرل ہو جاتا ہے, تو ویسے یہ آپ کی بات صحیح ہے. جس نے بھی وائرل ہونا ہے اس کے لیے قبلہ مفتی صاحب کی رفاقت ضروری ہے. بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ, تھینک یو. اچھا مفتی صاحب, کیا چیز دیکھ کے آپ نے راکھی ساونت سے شادی کا فیصلہ کیا؟ میرے لیے آنے والے پیغام میں نکاح کے چناؤ کے لیے 4 چیزیں ہوتی ہیں. اچھا اوکے, وہ کیا ہیں؟ پہلے نمبر پہ قد و قامت. اوکے. دوسرے نمبر کے اوپر آپ کی طرح ماشاءاللہ خوبصورت برکت والا روشن چہرہ. جی. تیسرے نمبر کے اوپر اگر گردن اور بال خوبصورت لمبے ہوں تو وہ بھی میری خاصی کمزوری ہے. اچھا. اور چوتھے نمبر کے اوپر جو محبت سے, کیونکہ اصل چیز ہوتی ہے اخلاق. جس محترمہ کا اخلاق ہوگا اور زبان میٹھی ہوگی, یہ 4 شرائط موجود ہوں گی, مفتی صاحب کے لیے آنے والی ہر عورت کا پیغام نکاح قبول ہے, قبول ہے, قبول ہے. یہ تو آپ نے گھوڑے کی خصوصیات بتا دی ہے. گھوڑا بھی تو اچھی چیز ہے. اچھا مفتی صاحب, میرا ایک اور سوال ہے. وہ ایک امریکہ سے خاتون آئی, آپ کہاں تھے؟ ان کی طرف سے آپ جیسے دانا اینکرز نے اور انہوں نے مجھے سے رابطہ کیا. 24 کروڑ میں سے ایک پاکستانی کو اگر وہ خوبصورت لگی ہیں تو وہ بھی تو لاپتہ ہی ہے نا. ایک چھوٹی سی بریک, کہیں مت جائیے گا, حاضر ہوں گے بریک کے بعد. اور ہم حاضر ہیں بریک کے بعد. مفتی صاحب, بہت سارے لوگوں نے اپنا تخلص مفتی رکھا ہوا ہے اور بہت سارے لوگ اس کو ایز سرنیم یوز کرتے ہیں. آپ کیا مستند ہیں؟ پورے بر صغیر کے اندر صرف مفتی عبدالقوی ہے جس کے پاس مدینہ یونیورسٹی سے شہادت القانون والفقہ الاسلامی. اوکے ماشاءاللہ. کسی کو چیلنج نہیں کر رہا, اگر کسی کے پاس ہے, بڑے بڑے مفتیان کرام کے نام ہے. دوسرے نمبر کے اوپر جامعہ ازہر کے اندر ایک دفعہ نہیں, میں 7 مرتبہ وہاں کے علماء سے اسی قانون, اسی شہادت, اسی فقہ کے حوالے سے میں نے تعلیم حاصل کی ہے. ماشاءاللہ. الحمدللہ میں پہلے حافظ بنا. ماشاءاللہ. اور آپ پھر خوش ہوں گی کہ فاضل فارسی کے امتحان میں میرا دوسرا نمبر تھا, یعنی اول کے بعد. مفتی صاحب, بہت سارے لوگ آپ کو فالو کرتے ہیں, ان میں خواتین کی تعداد زیادہ ہے یا مرد حضرات زیادہ ہیں؟ نوجوان نسل اور بالخصوص خواتین. جی. بڑے بڑے نام ہیں, چلو نام لے دیتا ہوں. میرا صاحبہ جس طرح ہو گئی, جی, یہ ان کی بڑی شفقت ہے جی, کہ ہر مسئلے کے حوالے سے مجھ سے رابطہ کرتی ہیں. کس طرح کا بانڈ ہے آپ کا, کیسا رشتہ ہے؟ آپ ابھی ان کو فون پہ لے لیں. آپ کی جس طرح راکھی صاحبہ میرے فضائل بیان کر رہی ہیں تو میرا صاحبہ بھی بیان کریں گی. اچھا اوکے. مفتی صاحب, کبھی کسی نے فون کر کے کہا کہ یار ادھار دے دے مفتی صاحب, اتنا ادھار ہمیں چاہیے؟ ہاں یار, ایک راز تھا, اب تمہاری وجہ سے بتا رہا ہوں. اب چلیں, اب بتا ہی دیں. اب آج ساری راز و نیاز کی باتیں. اور میرے جھنگ کی سینکڑوں بچیاں ایسی جن کی بارات کا کھانا, بس یہ راز ہے. اور محترمہ, جو سب سے بڑی بات ہے, ایسے حکیمانہ انداز سے میں وہاں کھانا پہنچاتا ہوں کہ پتہ نہیں چلتا کہ مفتی صاحب نے بھجوایا ہے, لیکن ادھر بتا بیٹھے ہیں. نہیں دیکھو نا, ایک ہوتا ہے بتا دینا, ایک ہوتا ہے مختص کر کے بتانا. ہاں بالکل اب ٹھیک میری ہے. بیگم کو پتا ہے کہ مفتی صاحب کے بہت سارے نکاح ہیں,
لیکن راکھی صاحبہ والا اگر ہوگا جی 14 فروری کو اس وقت محفل نکاح ہے, مفتی صاحب دولہا بن رہے ہیں, تو ان کا دل دکھے گا یقیناً. اس لیے جو معاملات ہوں گے وہ خفیہ ہوں گے. نہیں تو ٹی وی تے بہ کے تسی سارا کچھ دس دیتا ہے. دیکھیں وہ تو اتنا وائرل ہو رہا ہے, وائرس کی طرح یہ پھیل رہا ہے. اور وائرس کی طرح نہ کہیں, خوشبو کی طرح کہیں. نیازی ہو, سراکی ہو, میٹھی زبان ہو, پھر یہ کہیں گے جی وائرس کی طرح. چلیں وائرس خوشبو کی طرح, خوشبو کی طرح مہک بالکل. اور خوشبو بھی کیسی جی, رات کی رانی. ہو کیا بات ہے. اچھا آپ مجھے یہ بتائیے کہ نوجوانوں میں آپ بہت زیادہ مقبول ہیں, تو نوجوان جو اس وقت آپ کو دیکھ رہے ہیں, کسی کے ایگزامز چل رہے ہیں, کوئی کاروبار کی وجہ سے پریشان ہے, کوئی محبت کی وجہ سے پریشان ہے, کوئی شادی کی وجہ سے پریشان ہے, کسی کو نوکری نہیں مل رہی, تو کیا گر ہیں آپ نوجوانوں کو, کیا گر بتانا چاہیں گے سوال؟ میں ان کو یہی گر بتاؤں گا کہ آج کے بعد مفتی صاحب سے رابطہ رکھیں. انشاءاللہ 1 2 3 ساری پریشانیاں ایسی گم ہو جائیں گی جیسے سورج نکلنے کے بعد جو ہے وہ ستارے گم ہو جاتے ہیں. اچھا, وینا ملک صاحبہ سے آپ کی بڑی ملاقاتیں رہی ہیں, آج کل کیا رابطہ ہے آپ کا وینا صاحبہ سے؟ 3-4 دن پہلے ان کا ایک پروگرام بڑا وائرل ہوا ہے, تو ان سے ایک آپ جیسی محترمہ نے, میزبان نے پوچھا کہ مفتی عبدالقوی صاحب, تو بڑی اچھی انہوں نے بات کی, اللہ ان کو خوش رکھے. انہوں نے کہا جی وہ ہمارے لیے بزرگ ہیں, انہوں نے مجھے ڈانٹا تھا. جس پروگرام کا ذکر کر رہے ہیں نا وہ ہمارے پروگرام میں. اچھا مفتی صاحب آپ کو کیا ہو گیا, اوپر سے آپ کہہ رہے ہیں بولی اتنی میٹھی ہے, اوپر سے آپ کہہ رہے ہیں وہ کسی پروگرام میں کسی صاحبہ نے ان سے پوچھا تھا. وہ صاحبہ میں ہوں. وہ صاحبہ آپ ہیں, تو آج سرخ رنگ میں ہیں مفتی صاحب کی برکت سے. اس دن میرے خیال میں نیلے رنگ میں سوٹ تھا, اس لیے مفتی صاحب نے نیلے رنگ, گلابی رنگ تھا, گلابی رنگ کا. تو گلابی رنگ مفتی صاحب کو چونکہ زیادہ پسند نہیں ہے, اس لیے معذرت میں نہیں پوچھا. کوئی مسئلہ نہیں ہے, بس یہ اچھی بات ہے کہ آپ کو نہیں پسند. اچھا مفتی صاحب مجھے یہ بتائیں, میں یہ بھی جاننا چاہتی ہوں کہ آج کل اگر وہ آپ سے رابطہ کریں وینا, آپ کی برکت سے کریں اور 2 دن کے اندر کریں. اور اعلان کر رہا ہوں جی کہ خواتین میں جو 2 گواہ ہوں گے, ایک آپ ہوں گی اور ایک وینا ملک صاحبہ ہوں گی. مفتی صاحب مجھے یہ بتائیے, کوئی ایسا فیکٹر ہے جو آپ کو راکھی جی سے نکاح کرنے سے روک سکتا ہے؟ صرف میری وزارت داخلہ, کیونکہ میں پہلے پاکستانی ہوں. اوکے. ایک شخصیت سے میرا اس قدر احترام کے باوجود حضرت حافظ سید عاصم منیر شاہ صاحب کو, جو کہ میرا فوج کا سربراہ ہے, اگر وہ منع کر دیتے ہیں, اگر وہ منع کر دیتے ہیں, وزارت داخلہ مجھے منع کر دیتی ہے, ہماری محترمہ راکھی صاحبہ 70 حوروں سے بھی زیادہ خوبصورت بن کے آ جائیں, نکاح نہیں ہوگا. ہوئے یہ میں چاہوں گی کہ یہ بھی ایک بار یہ پیغام راکھی جی تک پہنچ جائے. اللہ کا نام بنے ہوئے معاملات کو سلجھانا آپ کا کام ہے.